اس نے اور ایک واقعے نے زندگی میں بڑا ہی مجھے بڑے بندے کی ٹرننگ چیزیں ہوتی ہیں، بعض دل جم جاتا ہے ایک چیز پہ. ان بچوں کو، طلبا کو، بڑوں کو، سب کو بھی میں تاجر لوگ آئے ہیں، بزنس مین آئے ہیں، سب سے بھی میں کہوں گا یہ واقعہ آخر میں آپ کو سنا جاتا ہوں. بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. توجہ ہے؟ بہت ایمان افروز واقعہ واقعہ لکھا محدثین نے، یہ بھی غالباً محدث ابن جوزی نے لکھا ہے. پرانا عربی کتاب تھی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا. کچھ بزرگ تھے، یہ کہتے کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے. ایک بزرگ بھی تھے، وہ سفر تھا، کوئی قافلہ جا رہا تھا، سمندر میں سفر تھا، تو طوفان آ گیا. طوفان میں جہاز جب وہ بے قابو ہو گیا. جو کشتی تھی اس وقت کا، جو بھی وہ سمندری جہاز تھا، بے قابو ہو کے نہ لہروں میں، طوفان میں، اپنی اصل منزل سے ہٹ کے کہیں کا کہیں طوفان اس کو لے کے نکل گیا. ایک جزیرہ آ گیا. وہاں یہ لوگ کہتے ہیں ہم جزیرے پہ رک گئے کہ تھوڑا طوفان رک جائے تو ہم سفر کریں گے ورنہ کشتی الٹ جائے گی. یہ جزیرے پہ کہتے ہیں ہم لوگ اترے. ہم نے دیکھا وہاں جزیرے پہ ایک بندہ بیٹھا. جب کسی جگہ جھوٹا معبود اس نے پتھر کا بنا رکھا تھا، وہاں بیٹھا اس کی عبادت پوجا کر رہا تھا. ہم نے اس بندے سے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا خدا ہے، میں اس کی پوجا کر رہا ہوں. ہم نے کہا ہمارے ساتھ کشتی میں ایک بندہ ایسا جو ہاتھ سے کئی چیزیں بنا لیتا ہے، یہ تو خدا نہیں ہو سکتا جو ہاتھ سے تراشا گیا، یہ نہیں ہے خدا. اس نے پوچھا کہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ اگر یہ تمہارا خدا نہیں ہے تو کون ہے خدا؟ ہم نے بتایا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب اللہ ہے، پروردگار ہے. تو وہ اس بندے نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا رب اللہ ہے؟ تو ہم نے کہا کہ اس نے اپنا پیارا نبی ہمارے پاس بھیجا جس نے ہمیں بتایا کہ وہ اللہ ایک ہے. اس نے کہا کہ اس جو تمہارا رب ہے، جو بادشاہ تم کہہ رہے ہو کہ وہ بادشاہ ہے، وہ رب ہے، وہ ساری دنیا کا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، حقیقی ہے، تو وہ جو اس نے نبی بھیجا تو کیا اس نے کوئی نشانی بھی دی ساتھ؟ ہم نے کہا ہاں، اس رب نے اپنے نبی کو نشانی دے کے بھیجا، قرآن. اللہ کا کلام ہے، یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے قرآن. اس نے کہا مجھے پھر وہ کلام سناؤ. ہم نے پھر وہ قرآن پڑھا. فرماتے جب ہم قرآن پڑھنے لگے اس کی آنکھوں سے آنسو چلنے لگے. یہ واقعہ پڑھتے مجھے یاد ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی تھی نا. نجاشی کے جسم پر کب کبھی طاری ہو گئی تھی. یہ وہی قرآن ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے حضرت عمر کے سامنے پڑھا تھا، حضرت عمر کے جسم پر کب کبھی طاری ہو گئی تھی. وہ تلوار لے کے معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر رکت طاری ہو گئی تھی. قرآن اللہ فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے نا تو خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ کا کلام ہے. مجھے ایک بات یاد ہے، میں ناروے میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں تھا. وہاں جمعہ کی نماز کے بعد کچھ لوگ آئے تھے ملنے کے لیے. ان میں 2 نان مسلم تھے، ایک مسلمان تاجر تھا. ان کو لے کے آیا تھا، اسلام کے بارے میں کچھ دیر باتیں ہوئیں. اس نے کچھ باتیں پوچھی، میں نے قرآن پاک کچھ آیات پڑھی. ان میں سے ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. دوسرے نے مجھے پوچھا کہ تم نے اس پر کچھ جادو کیا ہے، سحر کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. یہ ہوا کیا ہے؟ کہہ رہے جب تم یہ کچھ پڑھ رہے تھے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے کہا میں نے کوئی جادو نہیں کیا، میں نے اپنے رب کا کلام پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے. اللہ کا کلام قرآن ایسی شان اور طاقت والا ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں جب ہم اس جزیرے میں اس جھوٹے معبود کی پوجا کرنے والے کے سامنے اللہ کا کلام قرآن پڑھا، اس کی آنکھوں سے آنسو چلنے لگے اور رو کر کہنے کا بادشاہوں کا کلام ایسا ہی حسین ہوا کرتا ہے. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور یہی دعوت اسلامی کے مبلغین، یہ قافلے، یہ ہمارے نوجوان، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ مدنی ہمارے لے کے نکلتے ہیں نا نیکی کی دعوت کو. پچھلے صرف 2023 کے اندر 9000 سے زیادہ کفار نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا دعوت اسلامی میں. ایک سال کے اندر more than 9000 plus
मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। वो कहते जब हमने कुरान पढ़ा वो बंदा मुसलमान हो गया। फिर जब तूफान थम गया तो हमने उसको कहा चलो हमारे साथ चलो, तुम्हें किसी आबादी में दुनिया में लेके चलते हैं। अब उसको जजीरे से लेकर अपने साथ किश्ती में आ गए। रात हुई, हम लोग सोने लगे तो उसने हमें पूछा कि वो जो हमारा रब है, जो हमारा बादशाह है, हमारा मालिक है, जो हमारा रब है, क्या वो सोता है? हम जो सोने लगे ना तो उसने पूछा कि हमारा रब सोता है? हमने कहा हमारा रब वो है ला तखुदुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे नींद आती है ना उसे ऊंघ आती है, सोता नहीं है। तो उस बंदे ने हमें कहा कि जब हमारा मालिक जाग रहा है तो फिर हम क्यों सोने लगे? हमने कहा हमारे मालिक ने हमें इजाजत दी है कि सोने की। लेकिन बात कहते बात उसने बड़ी हिकमत वाली की कि जब हमारा मालिक हमारा रब जाग रहा है, उठ फरीदा सुतिया तू झाड़ू दे मसीह, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल फरीद। वो कहता है कि तुम अजीब लोग हो, जाए तुम्हारा रब जाग रहा है तुम सोने लगे हो। हमने कहा सो जा तू भी, उस रब ने हमें इजाजत दी हुई है सोने की, वो रोज को नींद नहीं आती। खैर कह रहे मंजिल आ गई, जगह जहां जाना था शहर आ गया। हमने जनाब उसको उतर के कहा ये आबादी है, ये शहर है, ये मकानात है, ये बस्ती है, ये बाजार है। हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए, कुछ सामान आपस में जमा करके उसको कहा ये पैसे ले लो, यहाँ तिजारत करना, घर बना लेना, शादी कर लेना, जिंदगी गुजारना। उसने वो बंदा गुस्सा कर दिया, नाराज हो गया। हमने कहा थोड़े हैं, कुछ और दिया, जो हमारे पास जितनी गुंजाइश है वो दे दी। वो और नाराज हो गया। हमने कहा भाई जितने थे हमने पैसे दे दिए, तुम तो पीछे पड़ गए हो, गुस्सा कर गए हो। वो नाराज हो गया आगे से, कहने लगा तुम बड़े बदनसीब लोग हो। हम लोग परेशान हो गए कि यार ये बंदा गुस्सा कर गया, नाराज हो गया। कहने लगा तुम कितने बदनसीब लोग हो। हमने कहा क्या हो गया? वो न्यू मुस्लिम को कहने लगा कि जब मैं उस समुद्र में जजीरे में अल्लाह के दुश्मन की पूजा कर रहा था तो उस वक्त उस रब ने मेरा रिस्क बंद नहीं किया। अब जब मैं उसको रब मान के उसको अपना माबूद मान के उसकी दोस्ती के रास्ते पर आ गया हूं तो क्या वो मुझे तुम्हारा मोहताज बना देगा? जब मैं उसको रब नहीं मानता था तब भी उसने मुझे रोजी दी, तो मैं उसको रब मानने लग गया हूं, क्या अब मुझे रोजी अता नहीं करेगा? तुम कितने बदनसीब लोग हो। तुम मेरे रब की तरफ मुझे जब वो हिदायत भी देते हो फिर रब से दूर भी करना चाहते हो, मैं अपने रब से मांगूंगा। तो बुजुर्ग फरमाते हैं मैं 30 साल की रियाजत में तवक्कुल का वो महीना नहीं समझ सका था जो एक दिन की उस नौ मुस्लिम की गुफ्तगू ने मेरे तवक्कुल का महीना समझा दिया। तवक्कुल कहते किसे है? वो कहता मैं अपने अल्लाह पर भरोसा करूंगा, मैं तुम लोगों से नहीं मांगूंगा। कमाल का तवक्कुल था। मैं अपने तलबा से कहता, नौजवानों से कहता, इमाम, कारी, हाफिज, तलबा, बेटा अपनी तिलावत को कभी बेचना ना, अपनी नात को कभी बेचना ना, अपने बयान अपने अल्फाज का कभी सौदा ना करना। हमें दावत इस्लामी के दीनी माहौल में हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने इखलास का दर्स दिया। मुखलिस हो गए बाअमल बाअसर होता है। लिल्लाहियत के साथ काम करोगे ज़बान में तासीर पैदा होगी, नोटों पे तवज्जो रहेगी, पैसे पे लालच पे बयान करोगे तो तुम्हें तासीर कैसे मिलेगी? अपनी तिलावत, खत्म पाक, ये चीजें बेचनी नहीं हमने। बात चीजें तो वैसे ही हराम है। तिलावत की उजरत पैसे लेना ये वैसे ही मना है। तो आप खुददारी पैदा करें अपने अंदर। जितने तलबा है मैं सबसे कहूंगा आज कि अपनी जिंदगी में खुददारी के साथ जीना। सेठों की बेजा खुशामदें नहीं करनी। हम दावत इस्लामी के दीनी कामों के लिए चंदा लेने जाते हैं इनके पास, ये हमारे मुहिब्बीन हैं, प्यार करने वाले हैं, ताजिर, यही लोग दावत इस्लामी के कामों में साथ दे रहे हैं। इतना बड़ा मदनी मरकज बना है, सैकड़ों इदारे चल रहे हैं और 16,000 ज्यादा मदारिस और जामियात दावत इस्लामी के पाकिस्तान में चल रहे, 16,000 ज्यादा मदारिस।
لاکھوں بچے جن میں قرآن حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں، یہ سارا یہ تاجر، یہ ڈونرز، یہ محبین ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہم نے ان کی وہ نوٹوں پیسوں پہ اپنی ذاتی کبھی جو ہے وہ سوال نہیں کرنا. چندہ لینے ویسے محبت، نیکی کی دعوت، قافلے میں سفر اس کے لیے جائیں گے، لیکن کبھی ان کی بیجا خوشامدیں کر کے یہ نہیں سوچنا کہ مدینے جانا ہے تو میں ان کی جیبوں پہ نظر رکھوں. نہیں، ہمیں یہی سکھایا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. دنیا میں ضرورت پڑتی ہے انسان کو، گھر، بچے، فیملی، شادی کرنی ہے، گھر بنانا ہے، قرضہ چڑھ جاتا ہے، مکان بنانا ہے، مدینے جانا ہے، حج کرنا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا میری، ہمیں یہی سکھایا ہمارے بزرگوں نے، مدینے کے والی، دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، تمہارے ہی ٹکڑوں سے میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانوں تو پھر کس سے مانوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. مانگنا ہے تو چوکھٹ زہرا سے مانگ لے، مانگنا ہے تو حسنین کریمین کا صدقہ مانگ لے، مانگنا تو شیخین کا صدقہ مانگنا، مانگنا تو مدینے والے سے مانگنا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونے کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹانا. اللہ حضرت ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا کہ آقا مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لانا کی ہے. مانگے گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. مخلص ہو کے دیکھے کی دعوت